अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान के सीरीज़ के छठे दिन में आप सबको खुशामदीद। आज का मौजू है आखिरत। इसी के मुतालिक आज किरत पढ़ेंगे उमर मोहम्मद शुएब, हदीस पेश करेंगे शयान सामद और वाक़या बयान करेंगे हाना मोहम्मद शुएब। जज़ाकल्लाह खैर। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے، اللہ اس کے دل کو مالدار کر دیتا ہے، اس کے معاملات کو منظم کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس آتی ہے اگر وہ نہ بھی چاہے۔ اگر جو شخص دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے، اللہ اس کے سامنے فقر کو رکھ دیتا ہے، اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور دنیا اس تک نہیں آتی مگر وہی جو اس کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کو بنائیں، دنیا کے کام صرف ضرورت تک رکھے اور دنیا کے لیے زیادہ پریشانی نہ کرے۔ یہ زندگی کی اصلیت سمجھنے کا وقت ہے جو ہمیشہ کے لیے سکون اور کامیابی دے سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک رات کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ کی طرح مدینہ کی گلیوں میں گھوم کر عوام کی حالات سے آگاہ ہو رہے تھے۔ دوران گشت انہوں نے ایک جھوپڑے سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریب جا کر دیکھا کہ ایک عورت چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئے ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت سے پوچھا، بچوں کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا، یہ بھوکے ہیں اور میں نے چولہے پر پانی چڑھا رکھا ہے انہیں بہلانے کے لیے تاکہ یہ لگے کہ کھانا پک رہا ہے، حالانکہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ وہ فوراً بیت المال گئے، اناج کی بوریاں لیں اور خود اپنے کھاندے پر اٹھا کر اس عورت کے گھر لے گئے۔ ایک ساتھی نے کہا، امیر المومنین، میں یہ بوری اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا اور بچوں کو کھلایا۔ عورت نے ان کی شکر گزاری کرتے ہوئے کہا، آپ ہی خلافت کے لائق ہے نہ کہ وہ عمر بن خطاب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر بن خطاب ہی تو ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آخرت کی فکر ہمیں ہر وقت اپنی اعمال کے بارے میں محتاط رکھنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہمیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔